بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون صدق اللہ العظیم۔ یاسین یعنی اے سید عرب و عجم، قسم ہے قرآن کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں۔ نازل فرمایا قرآن حکیم کو عزیز اور رحیم نے، تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصے سے نہیں ڈرایا گیا۔ بے شک ان کے مسلسل کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ ان میں اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، جزیرۃ العرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما، ایشیا کے جنوب مغربی کونے میں واقع، جس کے 3 اطراف پانی اور ایک طرف صحرا ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا اولین مرکز، دین حنیف کی اولین تجربہ گاہ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی جس خطے کو سعادت میسر آئی، یہ خطہ اور یہ قریہ جس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ آباد کیا۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے 12 فرزند تھے، جن میں نابت اور کیدار، ان کی نسل پورے عرب اور بالخصوص مکہ میں پھیلی۔ ایک خاص عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کا ابلاغ اور ان کے خاندان اور اس بستی میں اس کی سرفرازی رہی۔ بتدریج یہ لوگ دین حنیف سے بھٹکے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ بد رسومات آ گئیں جس کے سبب شرک اور بت پرستی جیسی گناہ کی یہ اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے۔ ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی تھیں، وفا اور سخا کا پیکر تھے، فصاحت و بلاغت تھی۔ یہ لوگ جس کے ساتھ چلتے اس کے ساتھ چلتے، اور جس سے قطع تعلق کرتے پھر دنیا کو بتاتے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ فصیح و بلیغ خطبے دیتے اور بات سے بات نکالتے، چراغ سے چراغ جلاتے، اور پھر یہ لوگ دوستی میں، دشمنی میں، تعلق میں۔ اس کے ساتھ ان کے اندر جو سب سے کبیر رسم تھی وہ بت پرستی تھی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اسلام اور قرآن کا نور لے کر اس بستی میں تشریف لائے تو آپ کا واسطہ اس قوم سے پڑا۔ طویل مشرکانہ رسومات کے سبب یہ لوگ اور ان کا مزاج، اور اس میں نہ کسی الوہیت کی گنجائش تھی، اور نہ ہی موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور، اور نہ ہی نبوت و رسالت اور موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا امکان، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور ان کے ہاں سرے سے مفقود ہو چکا تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت ان پر پیش کی اور ان کو اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کی طرف مائل کیا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے اتنے ڈھیروں خدا ہیں، ان ڈھیروں خداؤں کی جگہ ہم کسی ایک خدا کی پوجا کریں۔ ان کے ہاں ہر گھر کا خدا علیحدہ تھا، ہر فرد کا خدا علیحدہ تھا، ہر گھر کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا۔ جب کہیں جاتے تو فیملی اور خاندان کے لوگوں سے ملنے کے بعد سب سے آخر میں اپنے خدا کو ملتے، گھر میں واپس آتے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرتے۔ اسی طرح یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، اور ہماری جو خاک ہے اس کو ہوائیں نہ جانے کہاں کہاں لے جائیں گی، پھر ہم دوبارہ جی کے اٹھیں گے۔ اس طرح کے تصورات، تخیلات اور عقائد کی اماجگاہ یہ خطہ، اس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ گھری، اور اس میں آپ نے ان کو خطاب کیا۔ اور اس خطاب کے حوالے سے جو بہت اہم مکی صورت سورہ یاسین
یاسین والقرآن الحکیم کہ قسم ہے اس قرآن کی۔ قسم سے مراد ایک فوقیت ہوتی ہے کہ یعنی قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جو اس ہستی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انک لمن المرسلین کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے۔ جس طرح کسی وجود کی دل کے بغیر حیثیت بہت کم ہو جاتی ہے، اسی طرح سورہ یاسین جو ہے اس کی فوقیت اور اس کی عظمت قرآن پاک میں ویسی ہی ہے۔ اس کے مضامین اور اس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، قیامت، عقیدہ معاد، یہ ساری چیزیں اس میں بہت عمدہ تماثیل کے ساتھ بیان کی ہیں اور دعوت غور و فکر دی گئی ہے مکہ کی اس بستی میں۔ سورہ یاسین کے مضامین، اس کے فضائل اور اس کی خیر و برکت کے مختلف حوالوں کے مطابق آج ہم گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد جواد نقشبندی۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا اسم گرامی الوہاب، سب کچھ عطا فرمانے والا، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الوہاب کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی محتاجی سے دور رکھتا ہے۔ مفتی صاحب سورہ یاسین اور اس کے شان نزول جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کے متعدد فضائل خود بیان فرمائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے سینے میں سورہ یاسین موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کو صبح پڑھا جائے تو شام تک اللہ تعالیٰ خوشی قائم رکھتا ہے، اور شام کو پڑھا جائے تو صبح تک خوشی قائم رکھتا ہے۔ مرقات میں ایک حدیث ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے 10 قرآن مجید کے برابر ثواب ہے۔ خصوصی طور پر یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھ کر کسی قبرستان کو ثواب بھیجا جائے تو سارے قبرستان سے جملہ جو لوگ عذاب میں مبتلا ہیں شام تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور شام کو ثواب بھیجا جائے تو صبح تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر اسے مردوں کے قریب، یعنی وہ شخص جو قریب المرگ ہے، اس کے قریب پڑھنے کو بڑا فضیلت مآب قرار دیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک صحابی کی یہ خواہش بھی ذکر کی اور ان کی تلقین ذکر کی کہ میرے قریب سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین پڑھی جا رہی تھی اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ ایک حدیث شریف میں جو دارمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور فرشتوں نے اسے سماعت کیا، اور فرشتوں نے کہا تھا طوبیٰ لأمۃ تحمل ھذا، اس امت کو بہت مبارک ہو جو اس سورہ یاسین شریف کی اس کو حفظ کریں گے اور اس کو یاد کریں گے، جو انہیں نصیب ہوگی۔ تو ہماری بڑی سعادت ہے اور ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہمیں سورہ یاسین نصیب ہوئی۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نقل کیا کہ مشرکین مکہ نے حضور پر اعتراض کیا لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ چونکہ یہ ان کا دعویٰ تھا اور مدعی پر لازم ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش کرے، وہ پیش نہیں کر سکے تو جواب میں حضور علیہ السلام پر قسم آ گئی، والبینۃ علی الیمین البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علیہا، مدعی پر تو لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور اگر وہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ پر قسم اٹھانا لازم ہو جاتا ہے۔ وہ گواہ نہ لا سکے، حضور پر قسم آ گئی، آپ قسم اٹھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو روک دیا کہ محبوب آپ قسم نہیں اٹھائیں گے، آپ کو رسول ہم نے بنایا، آپ کی رسالت کا دعویٰ بھی ہم نے کیا، اب جب قسم لازم آئی ہے تو قسم بھی ہم اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین جو لفظ ہے اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل
اس کا معنی ہے اے سردار، یا سین اے سید، اے سردار۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے حبیب کو خطاب کر رہا ہے کہ اے محبوب، اے سردار، جنہیں ہم نے مخلوق کا سردار بنایا ہے، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم ہم نے آپ کو معزز رسولوں میں شامل رکھا ہوا ہے، آپ رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جواب قسم اٹھا کر خود دے کر نہ صرف محبوب کی شان محبوبیت کا اظہار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو واضح کیا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 تا 9 میں ایک خاص بات ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین میں سے ابو جہل اور اس کے 2 ساتھیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں سجدہ ریزی کی تو ہم ان پر اٹیک کریں گے اور انہیں اذیت پہنچائیں گے۔ وہ آئے، یکے بعد دیگرے تینوں آئے۔ جیسے ہی وہ قریب آتے تو ایک ہیبت ناک منظر دیکھ کر بھاگ جاتے، جیسے کوئی بیل ہو اور وہ انہیں کھانے ہی لگا ہو، یہ واپس بھاگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس آیت میں ذکر کیا، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، ان کی ٹھوڑیوں تک، فَهُمْ مُقْمَعُونَ، تو ان کے منہ اوپر کو اٹھائے رہ گئے۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹر صاحب ایک سزا دی جاتی تھی کہ یہاں پر گلے میں کچھ چیز ایسی ڈال دیتے تھے کہ منہ نیچے بھی نہیں ہو سکتا، دائیں بائیں بھی نہیں ہو سکتا، بس اوپر دیکھتے رہے۔ تو ان کی ایسی کیفیت ہو گئی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سبحان ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار رکھ دی اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا، وہ کسی طرف نہیں دیکھ پاتے۔ اس طرح کی ان کی کیفیت بن گئی۔ اس آیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار رکھ دی۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مجبور ہو گئے، اب وہ ایمان کی طرف نہیں آ سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ دراصل انہوں نے خود اپنے اوپر کفر مسلط رکھا اور جہالت طاری رکھی، تو انہوں نے اپنے آگے پیچھے خود ہی جہالت کی دیواریں قائم کیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے، قدرت سے جو انہوں نے چاہا ویسے ہی رکھ دیا، اور وہ ہدایت کے نور سے محروم ہو گئے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں ڈاکٹر صاحب اسپیشلی مشائخ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو دشمن کا خوف ہو، اس کی طرف سے اذیت کا اندیشہ ہو، تو ان 2 آیتوں کو اگر اپنے دشمن کا تصور کر کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمن کے درمیان ایسی رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ دشمن اس پر پھر غالب نہیں یعنی یہ آیت جو 8 اور 9 ہے، 8 اور 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ۔ مفتی صاحب ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ سورہ یاسین کے جو فضائل ہیں اس پر بھی اپنا انپٹ دیں، دوسرا مضامین جہاں سے مفتی صاحب نے چھوڑے ہیں اس سے آگے اپنی حسب طبیعت آپ اپنا خطبہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں مفتی صاحب نے فرمائی ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور قرآن مجید کے دل کا آغاز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی سے کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یاسین سورت اگر قرآن کا دل ہے تو کائنات کا دل محمد عربی کریم ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی سے اس کا آغاز کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت پر ہمیشگی کرے رات کو تو اسے موت شہادت کی نصیب ہوگی۔ سبحان۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کرتا ہے، اللہ اس کے دن کے سارے معاملات اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ واہ سبحان اور اللہ۔ یہاں پر ابھی حدیث پاک بیان کی گئی، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں کوئی مشکل ہو، سورہ یاسین کی تلاوت سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن جو کہ پیغام حیات ہے اور حیات کا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ مرنے والے کے قریب تلاوت کی جائے تو اس کی روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کیونکہ یقیناً یہ آیت
اور یہ صورت نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے پاس پڑھی جائے گی، وہ مومن ہوگا، قرآن پڑھائی مومنوں کے پاس جاتا ہے، تو مومن کے سامنے جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے اور یاسین نام ہے میرے پاک نبی کا، گویا اسے کہا جاتا ہے کہ موت تیرے لیے وبال جان نہیں ہے، پریشان نہ ہو، صرف موت ایک پل ہے، یہ تو کراس کرے گا تو تجھے محمد عربی کریم کا دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ یاسین سنتے ہی اس کی روح دیدار محمد عربی کی خاطر آسانی سے پرواز کر جاتی ہے، اور یہاں پر اس کے جو عقائد اور اعتقادات ہیں وہ تازہ بھی ہوں گے وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، کسی نے بہت خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا تیری صورت کو رب نے یاسین کہا، کچھ لوگ اس لیے اس صورت پہ مرتے ہیں، واہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ مفتی صاحب اقبال نے تو ڈائریکٹ کہا تھا، اس نے کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ اس قرآن پاک کے دل کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی رسالت پر اعتراض ہوا، اللہ جواب دے رہا ہے، اور اس سے قرآن پاک پڑھنے والوں کو ایک درس دیا جا رہا ہے کہ میں خالق ہو کر، بے نیاز ہو کر اپنے محبوب کی رسالت پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتا ہوں، تو تم بھی امتی ہو محمد عربی کریم کے، اگر تمہارا تعلق قرآن سے ہو تو تمہارے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی ذات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اسے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے اس کا جواب دو۔ اس میں یہ بھی شاید آپ رہنمائی فرمائیں کہ رسالت اور نبوت پر جو دلیل پیش کی جا رہی ہے، معجزہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ قرآن ہے، کہ قرآن کی گواہی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یعنی سب سے بڑا معجزہ اس عہد کے اعتبار سے۔ جی مفتی صاحب آپ اس پر کچھ؟ جی بالکل، قرآن مجید چونکہ جس دور میں نازل ہوا، اہل مکہ کو اپنی بلاغت اور اپنی فصاحت ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا اور غرور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، سورہ یاسین اتاری، اور جگہ جگہ اس کو کتاب مبین کہا، اور ان کے سامنے اس قرآن کی بلاغت اور اس کی فصاحت کو رکھا اور ان کو چیلنج کیا، وہ جواب نہ دے سکے۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ تھا جس نے، چونکہ وہ جو مخاطب تھے اولین اہل مکہ، وہ سارے کے سارے اس کتاب کی، قرآن مجید کی عبارات کی گہرائیوں کو جانتے تھے، واہ، اس لیے وہ حیرت میں غرق ہو گئے، سوائے اس کے کہ وہ غرور اور تکبر میں آ گئے، اور اس کتاب کی صداقت کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ آیت جو آگے ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے، آیت نمبر 13 سے 27 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے 3 رسولوں کا اور ایک مومن کا واقعہ ذکر کر کے ایک انتہائی سبق آموز باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جناب سورہ یاسین شریف کے جو 3 بڑے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، موضوع ہیں، ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ آغاز میں رسالت کا ذکر ہوا، اب آگے توحید کا اور مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے جو آخرت پر شبہات تھے ان کا ازالہ بھی ہوگا۔ 3 رسول آئے، پہلے 2 رسول ایک بستی کی طرف آئے، اس بستی کا یہاں پر نام ذکر نہیں ہے، بعض مفسرین نے نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے بعض مفسرین نے کہا ہے اس بستی کا نام تھا انطاکیہ۔ جی، وہاں پر تشریف لائے 2 رسول، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، جیسا کہ تاریخ ہے معترضین کی کہ وہ ہر دور میں یہی کہتے آئے ہیں کہ آپ اگر رسول ہیں تو ہم جیسے انسان کیوں ہیں، رسول تو انسان نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں یہ تھا، انہوں نے مسترد کر دی دعوت۔ ان رسولوں کو پھر انہوں نے اذیت دینے کے لیے، ان پر تشدد کرنے کے لیے پروگرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسول ان کی مدد کے لیے بھیجے۔ اب 3 رسولوں نے مل کر دعوت حق دی، توحید کا بیان کیا، اور خصوصی طور پر مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے دلائل پیش کیے۔ دلائل کا تو جواب نہ دے سکے، البتہ انہوں نے رسولوں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو ان رسولوں کی مدد کے لیے ایک عام شخص اٹھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ شہر کے کنارے ایک آدمی تھا، کہا جاتا ہے ان کا نام تھا حبیب نجار، وہ
یہ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، دل ان کا توحید سے بھرا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اور رسولوں پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو کہا کہ اے لوگوں، ان رسولوں کی اتباع اور اطاعت کر لو، تمہیں نجات ملے گی۔ اور پھر انہوں نے اس پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ببانگ دوہل لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے ان 3 رسولوں کو بھی اور وہ مومن جو ان رسولوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار کیا اور نتیجے میں شہادت پائی، ان کا ذکر بھی آگے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ شہید ہو گئے، قیل ادخل الجنہ، فرشتے ان کے پاس آئے، اس مومن کے پاس، کہا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ اپنی قوم کے ساتھ اتنا مخلص تھا، کہنے لگا وہ مومن، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ حقیقت یہی ہے جو میں نے ان کے سامنے اور رسولوں نے رکھی تھی، میرے رب نے مجھے کتنی اعلیٰ نعمتوں والے گھر جنت میں داخل کر دی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس واقعے میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کے بارے میں ایک جملہ کہا، انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب علیم۔ انہوں نے رسولوں پر ایک انتہائی گھٹیا بات کہی، نحوست کی نسبت کر دی رسولوں کی طرف۔ تو رسولوں نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اس پہ بہت بڑے شعبے کا ازالہ ہے۔ عام طور پر سوسائٹی میں الزام لگایا جاتا ہے کہ فلاں شخص منحوس ہے، فلاں عورت منحوس ہے، جب سے یہ بیاہ کر آئی ہے ہمارا تو کام بند ہو گیا ہے، جب سے یہ گھر میں آئی ہے بیماری نہیں ختم ہو رہی، کبھی فلاں بیمار ہو جاتا ہے، کبھی فلاں بیمار ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر نحوست کے موجود ہونے کا بار بار الزام لگایا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی شخص اور کسی فرد میں اس کے جسم میں نحوست نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص میں نحوست نہیں ہوتی، اصل نحوست بندے کے کفر میں یا بندے کے گناہ میں ہوتی ہے، گناہ میں اور اس کے عقائد میں۔ یہی اس میں بتایا گیا، طائرکم معکم، تمہارے برے عقیدے ہی تمہاری نحوست ہیں۔ اور حدیث شریف کے مطابق جو بندہ جس طرح کے بد عمل کرتا ہے، یہ بد عمل دراصل نحوست کا باعث بنتے ہیں اور مختلف طرح کی قدرتی آفات اور مصائب اور بے برکتیوں کا سبب بنتے ہیں۔ مفتی صاحب، توحید اور بالخصوص جو قیامت کے منکرین کے سامنے تکوینی دلائل اور آفاق کی مختلف نشانیاں جو ہیں وہ ان کو پیش کیا گیا، اور قرآن پاک میں اس مقام پر جو پیرایا اظہار ہے وہ بہت خوبصورت اور دل نشین ہے۔ وَآیَاتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ وَآیَاتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ، اور اسی طرح آگے پھر وَآیَاتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور تیسری وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ۔ جناب، قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے قدرت کے مختلف مظاہر کو بیان فرمایا۔ چونکہ وہ لوگ اس بات کے منکر تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، تو رب کائنات نے انہیں بتایا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین سے سرسبز کھیتیوں کا نکلنا، سرسبز کھیتیوں کا نکلنا، بنجر زمین ہے لیکن اس سے سرسبز کھیتیوں کا نکلنا، تو یہ خالق کائنات کا ہی کام ہے۔ اور پھر ان کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں زندہ کون کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے، ہڈیوں میں جان پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سادہ سے انداز میں انہیں فرمایا، اب تو تم کچھ ہو نا، تو پہلے تو تھے ہی کچھ نہیں، جب کچھ نہیں تھے تو اس نے تمہیں پیدا کر دیا، اب تو تمہارا کچھ مٹیریل موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے بڑا سادہ سا انداز رکھا ہے تاکہ انہیں ہدایت کی راہ کی طرف لایا جائے۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں ایک اور بات بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبلیغ فرماتے تھے کافروں کو، اور آپ کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ میں انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں اور یہ ادھر آتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ تسلی دی ہے، محبوب آپ کا کام ہے ان تک پیغام پہنچانا، وہ مانے یا نہ مانے ان کا مقدر، لیکن آپ کو ہماری طرف سے اجر ملے گا، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر دلائل کے ساتھ انہیں بتایا، اور سورہ یاسین کے اندر جس خوبصورت انداز میں حشر کا بیان ہوا ہے، جس خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا ہے، اسی لیے سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے
کہ جتنے عقائد ایک مومن کے لیے ضروری ہیں اور قرآن مجید کے نزول کی ضرورت ہیں، وہ سارے کے سارے سورہ یاسین کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ یہ مفتی صاحب کے سورج اس کے اپنے راستے کا تعین ہے، چاند اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے، اور کس طرح ہم ہلال کو بدر بناتے ہیں، اور کس طرح دن سے رات کو کھینچ لیتے ہیں، اور رات جو ہے وہ کس طرح پھر روشنیوں سے تابع ہو جاتی ہے۔ جناب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کائنات کے سامنے رکھے اور لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ کیا کہ تمہاری اس کائنات کے پیچھے، اس منظم کائنات کے پیچھے ایک زبردست طاقت ہے جس نے یہ سارا نظام مینیج کیا ہوا ہے۔ ورنہ کبھی تو ایسے ہوتا نا کہ چاند اپنے راستے سے، اپنے مدارج سے بھٹک جاتا اور کہیں اور نکل جاتا۔ سورج جو لاکھوں سالوں سے ایک ہی ڈگر پر چل رہا ہے، چاند ایک ہی راستے پر گردش کر اور رہا ہے، ایک معین وقت کے ساتھ، ایک معین وقت کے ساتھ، کبھی وہ ابتدا میں تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے، پھر بڑھتا ہوا 14ویں میں تمہیں ماہ کامل نظر آتا ہے، پھر بڑھتا گھٹتا تمہیں سوکھی ٹہنی کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ سارا ایک جو منظم سسٹم ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی زبردست طاقت ہے جس نے اس کو ایک مینیج رکھا ہوا ہے، اور وہ تمہارے رب کی طاقت ہے۔ تو جس رب قدیر نے یہ سارا نظام کائنات مینیج کیا ہوا ہے، اس کے سامنے تمہارے چھوٹے سے وجود کو دوبارہ پیدا کرنا کیا پرابلم ہے؟ اس کے سامنے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو اتنا بڑا نظام چلا سکتا ہے۔ تمہیں بھی مرنے کے بعد تمہاری بکھرے ہوئے جسم کی ہڈیوں کو جوڑ کر، روح ڈال کر، پھر بھی تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آیت نمبر 55 پہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اصحاب الجنت الیوم فی شغول فاکہون۔ سبحان اللہ۔ جنتی آج کے دن، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی آخرت میں، فی شغول فاکہون، مختلف شغلوں میں وہ چین کر رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے۔ اب وہ کس شغل میں مزے لے رہے ہوں گے؟ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، مختلف طرح کی نعمتوں سے وہ محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے، خوشی پائیں گے، راحت پائیں گے۔ یہاں پر صوفیاء کرام نے بڑا کلام کیا ہے۔ بندہ اس دنیا میں جنت کے حوالے سے جس طرح کی خواہش رکھتا ہے اس طرح کے شغل میں ہوگا۔ اگر کسی کی مومن کی یہ خواہش تھی اللہ مجھے جنت نصیب کر دے، دنیا میں مجھے نعمتیں حاصل ہیں، وہاں بھی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، تو اسے جنت میں اعلیٰ ترین نعمتیں ملیں گی۔ اگر کسی کا دھیان اور مقصود صرف ذات الہی تھا اور جمال الہی کا دیدار تھا، سبحان تو اللہ، اسے جنت میں اس وقت تک چین ہی نہیں ملے گا جب تک جمال الہی نصیب نہ ہو، کیونکہ اس کی چاہت وہ تھی۔ حتیٰ کہ خواجہ باجید بستامی فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ لوگ جن کی چاہت صرف اور صرف دنیا میں تھی جمال الہی کا دیدار، تو وہ جب تک جمال الہی کے دیدار کا شربت پیا نہیں کرا کریں گے، اس وقت تک وہ اس کی تڑپ میں روتے رہا کریں گے۔ تو ان کی کیفیت جنت میں یہ ہونی ہے کہ میرا مقصود اصلی میرا مالک ہے، تو وہ مجھے اپنے جلووں سے سرفراز کرے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے براجمان ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ مومن جس کی آج اس کی اہلیہ مومنہ اس کے ساتھ رہتی ہے، جنت میں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ جو دنیا میں بیوی تھی وہ جنت میں بھی ان کی بیوی ہوں گی، اور وہ دونوں اعلیٰ ترین تخت پر بیٹھے ہوں گے اور جنتی نعمتوں میں مزے کر رہے ہوں گے۔ یہ اس پر میرے خیال لوگ کچھ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، وہ ان کو بھی، شامل اور آپ کی جو یہ مسکراہٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ سوال اور جواب ہیں، اس پر آپ جو بات کریں گے یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے اس میں دلچسپی کے بہت سے پہلو ہوں گے، اور ہر دو مفتیان اس پر بات کریں گے۔ یہاں ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محمد اسماعیل صاحب کالا باغ سے۔ جناب جی سر، آپ سے میں یہ سورہ یاسین کے حوالے سے ایک معجزے کا شاید سننا چاہتا ہوں۔
ہمارے علاقے کا لباؤ سارا نمک کا علاقہ ہے. جناب ہمارے علاقے میں کافی پانی کی قلت تھی. جی تو مجھے کچھ بزرگوں سے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ پہ نشاندہی فرمائی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس جگہ پہ آپ سورہ یاسین کی اذانیں دلوائیں، یعنی کہ ہر مبین کے بعد اذان پڑھی جائے. یعنی سورہ یاسین کا ایک تو خاص طریقہ ہے جو وظیفے کے اعتبار سے پڑھنے کا، اور دوسرا آپ اس کا ہر مبین پہ اذان دی جائے. جی یہ اس پر بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا جی کہ جس کا پڑھنا یا یہ اسلوب کیا ہے. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ناصر محمود صاحب سمندری سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں جناب؟ آپ کو خوش آمد. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ڈاکٹر. اللہ آپ کو جو ہے خیر دے. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے، میری بیوی اعتکاف پہ بیٹھی ہے ڈاکٹر صاحب. جی میری بیوی اعتکاف پہ بیٹھی ہے. اعتکاف پہ ہے. ہاں جی اعتکاف پہ ہے. کیا وہ میں اس کا محرم ہوں کو میری بیٹیاں بیٹا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی گھر میں اور کوئی نہیں ہے. آپ جی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، یعنی یہ مفتی صاحب اس پر ہمیں بتائیں گے. جی جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی کراچی سے بہن فخر النساء ہیں. جی خوش آمدید آپ کو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میرے دل میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا 50 mm کا. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کانوں میں دن رات شور ہوتا ہے، دن رات شور ہوتا ہے اور دل دھڑکتا ہے. جی میں بات کرتا ہوں، مفتی صاحب بتائیں گے اس پہ. جی دل میں سوراخ ہے اور کانوں میں شور ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی توبہ ٹیک سنگھ سے یاسمین بی بی. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر جی. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میرے دو سوال ہیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ میں ڈیلی سورۃ یاسین پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ مبین کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ ویسے پڑھنی چاہیے؟ کس کے ساتھ جی؟ مبین کے ساتھ. مبینوں کے ساتھ پڑھنی چاہیے مبین یا کے ایسے ساتھ ہی پڑھ لیں؟ ہاں. جی تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو والدین بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کے نام کر دیتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ جی جو والدین جو ہیں وہ وراثت کا معاملہ ہے جی، اس پہ یہ مختلف سوالات ہیں. یہاں بریک ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کے موضوع پر اور سورہ یاسین کے مختلف مضامین پر بات بھی کریں گے، اور جو کالرز ہمارے ہیں انہوں نے جو مختلف سوالات کیے ہیں اس پر بھی اپنے علماء سے رہنمائی لیں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج سورہ یاسین جس کو قرآن پاک قلب القرآن، قرآن کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مضامین پر آج ہم بات کر رہے ہیں. اور اس سورہ کو مختلف اوقات اور مختلف ترتیب سے پڑھنے کی بہت سی برکات بزرگوں نے اور مختلف مشائخ نے مختلف سلاسل میں مروج ہے. اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے. اور جیسا بریک سے قبل ہمارے علماء نے بتایا کہ صبح پڑھیں تو سارے دن اس سورت کے پڑھنے کی برکات آپ کے کاموں پہ جلوہ فگن رہتی ہے، اور روزانہ پڑھنے والا اس کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی خیر و برکت اس سے سرفراز کرتا ہے. اور جو شخص اپنے والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اس میں بہت بڑا اجر اور خیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. مفتی صاحب بریک سے قبل مختلف سوال تھے. جی یہ سوال سارے جو ہیں اس میں ایک تو یہ تھا کہ ایک ناصر صاحب نے پوچھا ہے کہ گھر میں بچے بہت چھوٹے ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ اعتکاف پہ ہے، کیا وہ کچن کے کام کھانا وانا پکا سکتی ہے؟ اگر گھر میں کوئی اور نہیں ہے تو پھر وہ بوقت ضرورت آ کر کھانا پکا کر واپس اپنے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ سکتی ہیں.
اور ایک یہ 2-3 لوگوں نے اس پر بات کی ہے کہ مبین کی جو ترتیب ہے، اور ایک جو پہلے کالر تھے میاں والی سے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم مبین پر پھر اذان دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ اس حوالے سے قرآن و سنت نے کوئی ایسا وظیفہ خاص نہیں کیا ہوا، اور سورہ یاسین کو اگر ترتیب سے پڑھا جائے تو مبین درمیان میں لفظ آتا ہے تو یہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ البتہ اس پر مبین جب آئے تو خاص اذان دینی یا کچھ کلمات پڑھنے، ایسی کوئی قرآن و سنت میں یا مشائخ سے منقول کوئی روایت کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے یہ وظیفہ بنائے ہوئے۔ مفتی صاحب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟ اور 2 سوال اور بھی ہیں۔ ایک تو بہن نے پوچھا ہے کہ وراثت سے محروم کر دیے جاتے ہیں بعض اوقات والدین اور بیٹیاں۔ میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے اگر باپ اپنے موجود ہے خود، ابھی تو پھر وراثت والا معاملہ ہی نہیں پہنچا۔ وراثت کا تو تعلق تب ہوتا ہے جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں وراثت کی تقسیم کا۔ لیکن اگر کوئی والد اس وجہ سے بیٹوں کے نام کر دیتا ہے کہ کل کو میری بیٹیاں کہیں اس جائیداد کی حقدار نہ ہو جائیں اور یہ جائیداد خاندان سے باہر نہ چلی جائے، تو ڈاکٹر صاحب اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جب بیٹی کو اللہ رسول نے حق دیا ہوا ہے تو اگر یہ رسول اللہ کا نوکر ہے تو اس بیٹی کو اپنی زندگی میں محروم کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس خاندان میں بیٹی کے چلے جانے پر اس کو خوشی ہوئی ہے، اس خاندان میں اگر جائیداد چلی جائے گی تو اس کو دکھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین سے، مال سے، پیسوں سے بیٹی زیادہ پیاری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بیٹی کسی خاندان میں بیادی ہے تو اب وہ غیر خاندان تو نہیں رہا، اس کے ساتھ بھی رشتہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کسی بھی والد کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وراثت کا حق عطا فرمایا ہے، رب نے عطا فرمایا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میرے تجربے میں ہے کافی، کچھ لوگوں نے اس طرح کے معاملات کیے، بے نیاز نے ان کے بیٹے ان کی زندگی میں واپس لے لیے۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے، بیٹیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اور بیٹیوں کی عزت اور احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ سیدہ زہرا پاک کی ذات پر رسول اللہ کی شفقت کو مد نظر رکھیں، اور اللہ رسول کے احکامات جو ہیں ان پر خوش دلی کے ساتھ مفتی صاحب عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات کرتے ہیں لیکن پھر ساری زندگی تعصف رہتا ہے کہ جی وہ زمین تو کافی تھی، پھر وہ چلی گئی حصوں میں، وہ دوسرے گھروں کے لوگ اس پر عیش کرتے ہیں۔ آپ بھی اس پر کوئی کمنٹ کریں؟ اللہ رسول نے حق رکھا ہوا ہے، نہیں دیں گے دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں تو پھر ہے ہی ہے انجام اور گرفت۔ ڈریں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک بہن نے پوچھا دل میں سوراخ اور کانوں میں شور ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اولاً تو اپنا علاج اچھا کسی ڈاکٹر سے کروائیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کیا۔ ہم اپنی ہر اس طرح کی کوئی مشکل ہے اس کو کسی ایسے معاملے کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، جی ایسا ہی ہے، اور اس کا شاید تو علاج جو ہے اس کو ضرور اپنانا چاہیے، اور جو اس حوالے سے باقی چیزیں ہیں، مختلف وظائف ہیں اور عاد ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آپ کے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں، اس میں چونکہ آخری حصہ ہے تو اس کا اوورال ایک جو اس میں سے سبق ہے وہ بھی عطا فرمائیں، اور آخری آیات اس میں جو آیت 77 اور اس سے آگے جو ایک گستاخ کا اعتراض اور قدرت کا جواب ہے، اور پھر خالق کائنات۔ اس میں ایک بات تو میں گزشتہ سے پوری کر دوں، تھوڑی سی تشنگی باقی تھی۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنتی اور ان کی بیویاں سایہ میں ہوں گی اور تکیوں سے ٹیک لگائے ہوں گے، ان کے لیے اس پہ طرح طرح کے کھانے ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے ان کے سامنے حاضر ہوگا۔ سلام قولا من رب رحیم، فرشتے آ کر ان کو سلام پیش کریں گے اور کہیں گے یہ مہربان رب کا سلام ہے تمہارے لیے۔ یہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ براہ راست بھی جن بندوں کو چاہے گا خود سلام فرمائے گا۔ عمومی طور پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو یہاں بیوی ہے کیا یہی جنت میں بیوی ہوگی یا یہ بھی ہوگی؟ یہ بھی ہوگی۔ بعض تو جو بیویوں سے بہت زیادہ تنگ ہے وہ کہتے ہیں اگر یہی وہاں ہوگی تو پھر تو گئے، اور بعض اوقات اس کا جواب بھی ہے، اس کا جواب بھی ہے۔ اول بات یہ ہے کہ جو بیوی یہاں ہے نا وہ اگر نیک اور جنتی ہے، نیک ہے، فرما بردار ہے، یہ جنت میں شوہر اور بیوی دونوں آئے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رشتے میں ہوں گے۔
اگر کوئی یہاں خامی ہے مزاج میں کسی حوالے سے تو اللہ تعالیٰ جنتی کے اندر کوئی خامی رہنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. اور جنتی شخص کو جتنی حوریں ملیں گی اس کی سردار اور ملکہ یہ عورت ہوگی جو دنیا میں بیوی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا کر دے گا. آفیسر انچارج یہ ہوگی. ہاں انچارج یہ ہوگی. اور دوسری خاص بات ہے نا، عمومی طور پر حوروں کے حسن کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیوی کو جو دنیا میں ہے حوروں سے بھی بڑھ کر حسن دے گا. یہ نہ صرف اوصاف اور کمالات میں بلکہ حسن میں بھی ان ساری حوروں کی سردار بن جائے سبحان گی. اللہ. اس لیے ان بیویوں کی قدر کریں، یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. جی مفتی صاحب آپ بھی. یہ اتنا خوبصورت عنوان ہے، اس سے پھر ادھر ادھر ہونے کو جی نہیں چاہ رہا. تو میں بھی یہی آپ کے چہروں کی بشاشت بتا رہی ہے. نہیں، وہ کم کچھ آپ کے چہرے پر بھی بشاشت نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے، ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب اس بات کو غلط سمجھا جاتا ہے. بیوی ایک اسلامی رشتہ ہے. سبحان اللہ. بیوی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے. سبحان اللہ. کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا سبحان ہوں. اللہ. ہم ایک ایک بات پر رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اور آقا کے عشق کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے گھریلو ماحول میں بھی تو یہ دیکھنا چاہیے کیا گھر میں جو پیار اور جو شفقت میرے آقا دیتے تھے. آج کل تو ڈاکٹر صاحب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی تعریف کر دے میری بیوی بڑی اچھی ہے تو فوراً جاہل لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن مرید لگتا ہے جی، عورت کی تعریف کرتا ہے. جبکہ ہم جب دیکھتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ کو سبحان اللہ. کن پاکیزہ جملوں کے ساتھ میرے آقا یاد کیا کرتے سبحان تھے. اللہ. اور جب اماں عائشہ پاک نے کہا تھا حضور آپ تو خدیجہ کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے دنیا میں عورت ہی صرف خدیجہ تھی، تو میرے پاک نبی نے فرمایا بالکل خدیجہ خدیجہ ہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کی اچھائی کو بیان کرنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، رن مریدی نہیں. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تربیت اور آپ کی سنت کا اثر ہے. سبحان اللہ. اور اس پر میں یہ کہوں گا اگر جنت میں بھی اکٹھے رہنا ہے تو دنیا کے گھر کو جنت بنا لو. ضروری تھوڑا ہے کہ اب جنت کا انتظار کرو. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ کے زندگی گزاریں تو مصطفیٰ کی تعلیمات اس گھر کو بھی جنت بنا دیں. سبحان اللہ. اس پہ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ خواتین جن کی شادی نہیں ہوئی تو وہ جنت میں کس کی زوجیت میں ہوں گی؟ اس حوالے سے احادیث میں اور آثار میں علماء کی تحقیق میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی جنتی مرد سے جس سے وہ چاہے گی اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ کروا دے گا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسپیشل ایک جنتی مرد پیدا فرمائے گا جس سے اس عورت کا نکاح ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح اگر کسی مرد کی متعدد ازواج ہیں تو وہ ساری اس کے نکاح میں ہوں گی، یا ایک عورت کی اگر مختلف شادیاں ہوئیں، پہلے وہ کسی کے نکاح میں تھیں، وہ شوہر فوت ہو گئے یا ڈائیورس ہو گئی، وہ کسی اور کے نکاح میں آ گئیں، تو وہ اب خصوصاً یہ بات ہو رہی ہے اس کی جس کے شوہر فوت ہو گئے ہیں. تو اب اس کے تو دنیا میں 2 یا 3 شوہر تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، تو یہ جنت میں کس کے نکاح میں ہوگی؟ تو اس حوالے سے فرمایا 2 قول ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اسے اختیار دے گا کہ جس کے ساتھ تم چاہتی ہو اس کے ساتھ رہو. دنیا میں بھی اختیار اور جنت میں بھی عورت کو اختیار. دوسرا قول یہ ہے کہ آخر میں جس مرد کے نکاح میں یہ تھیں اور ان کا انتقال ہوا ان کے ساتھ جنت میں رہیں گی. اور آپ نے جو بات کی ہے مثال والی، ایک گستاخ ناہنجار تھا، وہ ایک بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کے لے آیا کسی مرے ہوئے شخص کی. کہا آپ بات کرتے ہیں کہ اللہ ان ہڈیوں کو جوڑ کر انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے آیات نازل فرمائی. وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، یہ اپنی تخلیق بھول گیا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے جی کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو اس سے کہہ دے محبوب آپ، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، جس نے پہلے پیدا کیا تھا جب تم نیس تھے اس نے تمہیں پیدا کر، اب اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور ساتھ یہ ایک مثال دی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگ اور پانی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس دنیا میں
دو ایسی بوٹیاں ہیں تو ان کو آپس میں اب پانی، وہ دونوں پودے ہیں ان کے اندر ایک نمی ہے، پانی ہے، ان کو آپس میں رگڑا جائے تو اس کے اندر سے آگ نکل آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پانی کے اندر سے آگ نکال سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پہلے سے بنے ہوئے ایک انسان کو دوبارہ پیدا کر مفتی صاحب اختتامی جملے، اور اگر کچھ کہہ سکیں اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس خالق نے زمین و آسمان پہلے پیدا کیے ہیں تو اب خالق وہ اس بات پر بھی تو قادر ہے اس جیسے اور بنا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کو بنانے کا کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے، تم اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کن فرماتا ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے نہ پہلے پیدا کرنا مشکل تھا نہ اب پیدا کرنا مشکل ہے۔ اور بالکل آخر میں کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ سارا کچھ خدا کے ہاتھ میں اور تم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، سبحان اللہ، اور سب کچھ وہاں کر تمہیں جا کر حساب دینا ہوگا۔ اگر تم زندگی کو آخرت کے لیے حسین بنانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مالک کو خالق مان لو تاکہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو۔ لاسٹ کمنٹ مفتی صاحب۔ لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ اس صورت کا ایک جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے آخرت، یعنی فکر آخرت کے کانسیپٹ کو تازہ رکھنا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، جس آدمی پر آخرت کی فکر ہونا ڈاکٹر صاحب، اس کا گھر بھی خوشگوار ہوگا، وہ بحیثیت فرد اور بحیثیت باپ بیٹا ہر حوالے سے ایک بیلنس والی زندگی گزارے گا۔ سبحان اللہ، وہ شخص جس پر فکر آخرت کا سایہ ہو۔ یقینی بات ہے، اور جب بندہ جواب دہی کا تاثر اور تصور اس کے ذہن میں جاگزین رہے، اسے پتہ ہو کہ میں نے کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر اس دنیا میں کی ہوئی ایک ایک چیز اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور میں اس کا جواب دہ ہوں، تو پھر انسان جو ہے اس کی روش زندگی میں نجی طور پر، خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر یقیناً بہت سیدھی رہتی ہے۔ اور ہم یہ جو قرآن پاک پڑھنے کا، اس کے مضامین سے اکتساب علم اور اکتساب فیض کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جو مختلف ٹیڑھ پن کا شکار ہیں، مختلف پگڈنڈیوں میں الجھی ہوئی ہیں، ان کو ہم اس صراط مستقیم پر لائیں جو انسان کو کامیابی اور فوز و فلاح کی طرف لے کے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے ایام جو بطور خاص قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے مضامین سے اکتساب فیض کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں، ہمیں قرآن اور اس کی تعلیمات سے اپنے تعلق کو مؤثر اور مضبوط کرنا چاہیے۔ اور آخری عشرہ جو بالکل رمضان المبارک اور پھر اس کا آخری عشرہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادات کے حوالے سے جیسا فرمایا گیا کہ آپ کمر باندھ لیتے تھے، جن کی عام عبادات جو ہیں وہ نقطہ کمال پہ ہوتی ہیں، پھر اس عشرے میں اس کا عروج اور کمال جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو اپناتے ہوئے ان راتوں کے، ان شب و روز کے جو لمحے ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اپنے معمولات کو، اپنی عبادات ان کے مطابق ڈھالیں اور ایسا معمول بنائیں جس سے بالخصوص یہ طاق راتیں جو ہیں ان سے ہم اکتساب فیض کر سکیں۔ آج کا وظیفہ مال دولت اور مکان کی حفاظت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 پڑھ کر دم کریں اور کاغذ پر لکھ کر مکان کی پیشانی پر چسپاں کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں اپنے علماء کا، مفتی محمد فضل صاحب، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اختتام پر حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد جواد نقشبندی۔ سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہی تو ہے سب کو
غذا دینے والا، وہ اعلیٰ ہے یکتا ہے، وہ لم یزل ہے، وہ اعلیٰ ہے یکتا ہے، وہ لم یزل ہے، وہ اعلیٰ ہے یکتا ہے، وہ لم یزل ہے، نہ مرضی میں اس کی کسی کا دخل ہے، وہ مٹی سے پودے اگا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا، نہ نیند آئے اس کو نہ اس کو فنا ہے، وہی ابتدا ہے وہی انتہا ہے، وہ چڑیوں سے شاہی مرا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا، ولی انبیاء سب اسی کے سوالی، ثنائے الہی کرے ڈالی ڈالی، ولی انبیاء سب اسی کے سوالی، ثنائے الہی کرے ڈالی ڈالی، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا، وہ سانسوں کا مالک ہے، وہ رازداں ہے، وہ دکھتا نہیں ہے مگر وہ عیاں ہے، وہ سانسوں کا مالک ہے، وہ رازداں ہے، وہ دکھتا نہیں ہے مگر وہ عیاں ہے، پہاڑوں سے چشمے بہا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا، اسی کے پجاری ہے جن و ملائک، اکیلا ہے بس وہ عبادت کے لائق، اسی کے پجاری ہے جن و ملائک، اکیلا ہے بس وہ عبادت کے لائق، بیماروں کو عاجز شفا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا،